ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو بنایا تبھی سے اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے تھے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا۔ پہلے 2 دن میں اللہ پاک نے زمین کو بنایا، اور دوسرے 2 دنوں میں اللہ پاک نے آسمان اور آسمان کی ضرورتوں کو بنایا، اور آخری 2 دنوں میں اللہ پاک نے زمین کو پھیلا کر کے زمین کی ساری ضرورتوں کو بنایا۔ اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ پاک نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو کائنات کا نظام اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، اور جب سے کائنات بنائی تبھی سے اللہ پاک نے 1 سال اور سال کو 12 مہینے اور مہینے کو 30 دنوں پر تقسیم فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم خود اس کے اوپر گواہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے کوئی نام نہیں رکھے تھے۔ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ نے کوئی نام نہیں رکھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب عیسائیت کا جب دنیا میں وجود ہوا تو عیسائیوں نے مہینوں کے نام رکھے، اور اپنی تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کی۔ اس وقت جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، یہ عیسائیت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر جب دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کو 2021 سال ہو گئے، اور عیسائیوں نے اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا، اور اس کا نام انہوں نے عیسوی رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ اور انہوں نے مہینوں کے نام رکھے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اب یہ نام انہوں نے کیوں رکھے ہیں، کس بنیاد پر رکھے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ یہودیوں نے اپنے اعتبار سے اپنے کیلنڈر کے مہینوں کے نام رکھے، اور ان کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے انہوں نے یہودی تاریخ کی ابتدا کی، اور ان کے اپنے نام ہیں جو ان کی تاریخ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں نے اپنے کیلنڈر کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کے نام اپنے اعتبار سے رکھے جو ان کے کیلنڈر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عربوں نے اپنے مہینوں کے نام اور سال کے جو نام ہیں وہ اپنے اعتبار سے رکھے ہیں، اور عربوں نے جو نام رکھے تھے وہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے تھے، یہ نام عربوں میں پہلے سے چلے آئے ہیں، اور یہ نام عربوں نے رکھے تھے۔ اور عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، اور وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان 4 مہینوں میں قتال بھی بند، لڑائی بھی بند، اور جنگ بھی بند۔ تمام طرح کے مسائل کو انہوں نے بند کر دیا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ناموں کو برقرار رکھا۔ یاد رکھے، اسلام نے ہر بری چیز کو ختم کیا ہے، اچھی چیز کو ختم نہیں کیا۔ جو پہلے سے عربوں کے اندر اچھی چیزیں چلی آ رہی تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام تو اچھائی اور بھلائی کا حامی ہے، برائیوں کا حامی نہیں ہے۔
اس لیے اسلام نے آنے کے بعد برائیوں کو ختم کیا۔ زنا ایک بدترین معاشرتی گندگی تھی، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ چوری یہ ایک بدترین کام تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ یتیم کا مال کھانا یہ ایک بدترین امر تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ لیکن جو اچھے کام تھے اگرچہ وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اسی طرح عربوں کے اندر پہلے سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر یہ نام چلے آ رہے تھے، اسلام نے بھی ان مہینوں کو باقی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے ناموں کو اسی طرح رکھا، لیکن یاد رکھے اسلامی تاریخ نہیں تھی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو یہی پتہ نہیں ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوا، ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہمارے اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کو ہماری تاریخ کا پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھو، جس قوم کو اپنی تاریخ کا پتہ نہ ہو ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہے، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، پھر وہ دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے کلچر میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں غیروں کے طریقوں پر چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے تو تھے، لیکن ہجری تاریخ نہیں تھی جو آج ہماری ہجری تاریخ ہے۔ اس کا وجود کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام بہت دور دور تک پھیلا، اب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو خطوط جاتے تھے تو ان خطوط کے اوپر کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی، تو یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ خط کب سے چلا ہے۔ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ محرم کے اندر یہ خط روانہ ہوا، لیکن محرم کی کون سی تاریخ اور سال کون سا، اس کا تعین نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت ہماری ایک تاریخ ہونا چاہیے، اور اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر خطوط روانہ کیے جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے اس بات کا کہ یہ خط کب سے چلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا بلائی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان صحابہ کا مشورہ لیا کہ ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے سن کا آغاز کرنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ لوگ رائے دیجیے۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے ہم اپنے سن کی ابتدا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوم پیدائش کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے، کیونکہ تاریخ محفوظ کرنے کا رواج نہیں تھا، تو یہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا پردہ فرمانا تو مقرر ہے کہ پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لہٰذا وفات کے دن سے اپنے سال کی ابتدا کی جاوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن کے سامنے ہر وقت وفات رسول کا تذکرہ یہ اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آقا کی وفات کو کون برداشت کر سکتا ہے کہ ہر وقت وفات کا تذکرہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفات رسول سے ہم اپنے سن کا آغاز کریں؟ کسی نے کہا کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس دن سے اپنے سال کی ابتدا کی جاوے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وحی کا نزول ہوا ہے اس تاریخ میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ رمضان میں پہلی وحی آئی، کسی نے کہا شوال میں آئی، کسی نے کہا کہ شعبان میں آئی ہے، لہذا جب نزول وحی میں اختلاف ہے تو کیسے اس سے اسلامی سال کی ابتدا کی جا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سال کی ابتدا کی جاوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پر کوئی دلیل دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہجرت فتح اسلام کا ذریعہ ہوا، ہجرت کے بعد اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا، تو جس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ہے اور اسلام کا بول بالا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اس سے ہم لوگ اپنے سال کی ابتدا کریں گے
تو مسئلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس نصرت اور فتح کو دیکھتے ہوئے مسلمان جب اپنے نئے سال کا آغاز کریں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم زیادہ حقدار ہو اور صحیح بات کہہ رہے ہو کہ ہجرت ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی کے بعد اللہ نے اسلام کو سربلند فرمایا، اور ہجرت ہی کے بعد کامیابی ہوئی، اور ہجرت ہی کے بعد فتح مکہ ہوا، اور ہجرت ہی کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا، اور ہجرت ہی کے بعد سارے احکام نازل ہوئے، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بھی بہت سارے مسائل ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ مکی زندگی میں 13 سال میں تو ایمان کو بنایا گیا، لہذا ہجرت سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوا، اور آج 1442 سال پورے ہو چکے ہیں، اور ہم 1443ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس سال کو مبارک بناوے۔ لہٰذا میرے محترم دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلامی سال کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد کراوے، اور ہم ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارا سال ہے، یہ مسلمانوں کا ہجری سال ہے، ہمیں اپنے سال کو یاد رکھنا چاہیے، سال کے مہینے، اس کی تاریخ کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ اللہ پاک ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔